جب تیسری قبر پر مراقبہ کیا تو اس بندے کا حال ان دونوں سے بہت خطرناک اور بہت برا پایا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں والدین کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، نہ میرا کوئی بھائی نہ بہن تھی، میرے والدین غریب تھے، انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ان کے لاڈ پیار نے مجھے بگاڑ دیا، میری مزاج میں بغاوت، تکبر اور خودی اتنی زیادہ آ گئی، میں کسی کو کیا سمجھتا، میں خود اپنے والدین کو بھی کچھ نہ سمجھا، اور میرے والدین دن رات میری ضرورتوں کو پورا کرتے۔ میرا والد ایک کمہار تھا، وہ سارا دن برتن بناتا، پھر دن ڈھلے جاتا اور جنگل میں سے لکڑیاں لاتا بٹی کے پکانے کے لیے۔ میں نے ساری زندگی یہی معمول دیکھا۔ میں کبھی کبھی ان کا ہاتھ بٹا دیتا تھا، لیکن میرے والد نے میری تعلیم و تربیت میں کسر نہ چھوڑی۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے اتنی محبت کی کہ اپنی والدہ اور والد کو بھلا بیٹھا۔ پھر مجھے اپنے والد کے پیچھے سے آر آنا شروع ہوئی۔ کیوں؟ میں معاشرے کا ایک اچھا انسان بن چکا تھا۔ میں نے کئی بار اپنے والد کو کہا یہ گھٹیا پیشہ چھوڑ دیں۔ ایک دفعہ تنگ آ کر میرے والد نے کہا، بیٹا اس گھٹیا پیشے سے تو بڑا انسان بنا ہے، آخر تو اس کو گھٹیا کیوں کہتا ہے؟ تجھے کیوں نہیں احساس کہ تو کس پیشے کو گھٹیا کہہ رہا؟ میں نے اس جواب پر والد کے ساتھ بہت زیادہ گستاخی کی اور طے کر لیا کہ میں والد سے علیحدہ رہوں گا۔ میں نے ایک بہت اچھے گھر میں اپنی رہائش اختیار کی۔ میرا والد کے ساتھ رابطہ رہا، پھر آہستہ آہستہ بہت کم ہوتا گیا۔ میری بیوی میری مزاج کے مطابق ڈلتی تھی اور اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ایک دن مجھے پتہ چلا والد فوت ہو گئے ہیں۔ میں جب گیا تو میں نے محسوس کیا ان کی میت میرا انتظار کرتی رہی۔ یہ احساس مجھے آج تک کھائے جا رہا ہے۔ میں نے والد صاحب کے ساتھ رسمی آنسو بہائے، ان کی میت کو کندھا دیا، انہیں قبر میں اتارا۔ میری زندگی بہت خوشحال تھی، میری اولاد تھی، سب کچھ تھا۔ پھر ایک وقت آیا میری والدہ بھی فوت ہو گئیں۔ افسوس اس وقت میں بہت لمبے سفر پر گیا ہوا تھا۔ یہ کشتیوں کا سفر اور گھوڑوں کا سفر تھا۔ میں والدہ کو نہ دیکھ سکا، نہ کندھا دے سکا، نہ قبر میں پہنچا سکا۔ ایک وقت آیا آخر میں بھی مر گیا۔ وہ دن اور آج کا دن میں مسلسل اسی اذیت میں ہوں، اور میری ماں کی روح آتی ہے اور آ کر مجھے کہتی ہے کہ بیٹا ہم نے تجھے اس لیے نہیں پالا تھا، تو ہمیں بھی بھول گیا۔ انہیں افسوس بھی ہوتا ہے میری تکلیف، میرے عذاب پر، میری اذیت پر، جو میں صدیوں سے بھگت رہا ہوں، اور احساس بھی ہے اے کاش میری بخشش ہو جائے، اے کاش کوئی مان لے اور ماؤں کو بیکار نہ چھوڑ دے۔ میں چوتھی قبر پر گیا۔ یہ بات کہتے ہی صحابی بابا اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر سسک سسک کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کتنے دردناک مناظر قبروں کے اوپر اور نیچے، زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے دیکھے ہیں۔ میں ایک ایک منظر کا نقشہ کیسے بتاؤں، ایک ایک منظر کا حال میں آپ کو کیسے سناؤں؟ میرا دل، میری کیفیتیں، میرا رواں رواں اس بات کو کیسے پیش کرے؟ میں آپ کو کیسے سناؤں؟ آخر انہوں نے اپنا سانس بحال کیا، چوتھی قبر کا حال سنایا۔ وہ ایک مرد کی قبر تھی۔ وہ مرد دراصل ایک شوہر تھا، شوہر اس طرح کہ اس نے اپنے بچپن ہی سے والدین کی تابعداری، والدین کا ادب، والدین کا احترام اور والدین کے ساتھ احسان بہت زیادہ کیا۔ وہ بوڑھا ہو کر بھی والدین کا تابعدار اور بوڑھا ہو کر بھی والدین کا احسان مند رہا۔ اس نے کبھی والدین کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا اور ہمیشہ نظریں جھکا کر دل کی کیفیتوں کے ساتھ وہ احترام کرتا رہا۔ اس کی شادی ہو گئی۔ صحابی بابا ٹھنڈی سانس بھر کر سنانے لگے، یہ ساری باتیں مجھے اس صاحب قبر نے مجھے بتائیں۔ اس کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اسے احساس ہوا کہ بیوی کی محبت مجھے کہیں والدین کی محبت سے دور نہیں کر رہی۔ بس یہ خیال آتے ہی اس نے اپنی بیوی سے توجہ ایک دم ہٹا لی۔ حالانکہ والدین بہت اچھے تھے، وہ بیوی سے اتنی بے توجہی ہرگز گوارا نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے دل میں نامعلوم کیا ہوا، اس نے بیوی سے توجہ اتنی ہٹائی کہ وہ کئی دن اس کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا۔ اپنے کاروبار سے آتا اور والدہ کے پاس، اور والدہ کہتے بھی تو کہتا، نہیں والدہ آپ کی زندگی میں آپ کا ہوں، اور یوں اس کی زندگی گزرتی رہی۔ مہینوں بیوی اس کے قرب کو ترستی تھی۔ اگر اس سے اصرار کرتی تو وہ جھڑک دیتا، کہتا جس ماں نے مجھے جنا ہے اس کا حق تجھ سے کہیں زیادہ، اس کی محبت تجھ سے کہیں زیادہ ہے، اس کا ادب و احترام، اس کا پیار تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس ماں کو آخر میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟
اس ماں کے پیار کو آخر کیسے بھلا سکتا ہوں؟ بس یہ دن رات کی اس کی آواز تھی۔ بیوی اپنے حقوق کے لیے سسکتی رہی، تڑپتی رہی۔ آخر یہ شخص بیوی کی محبت کی بھینٹ چڑھ گیا، اپنے حقوق مانگتی رہی، پر یہ بیوی کے حقوق ادا نہ کر سکا، اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی نہ کرتے کرتے آخر بیوی بھی چلی گئی، یہ بھی چلا گیا۔ لیکن بیوی کی چپکے چپکے اٹھنے والی آہیں، ہولے ہولے دل میں اٹھنے والا درد، اور اس کی جگر کی چبھن، اس کی تنہائی، شوہر کے باوجود جدائی کی راتیں، تنہائی کی راتیں، فراق کی راتیں، یہ شخص بیوی کی محبت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ حالانکہ بہترین انسان وہ ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے صحابی بابا کے آنسو امٹ پڑے۔ وہ اپنے رونے میں ڈوب گئے، اور ایسے ڈوبے کہ بس ان کے اندر کی کیفیتیں ختم ہو گئیں۔ صحابی بابا فرمانے لگے، بہترین انسان وہ ہے جو ماں اور بیوی دونوں کے ساتھ انصاف کرے، ماں کی محبت میں بیوی کی زندگی جہنم نہ بنائے، اور بیوی کی محبت میں ماں کی اور باپ کی خدمت سے خالی نہ ہو جائے۔ انسانیت اور انصاف اسی میں ہے کہ دونوں کے ساتھ پورا انصاف اور پورے حقوق ادا کرے۔ صحابی بابا فرمانے لگے، میں 5ویں قبر پر گیا۔ 5ویں قبر پر ایک ایسی عورت تھی جو بہت مالدار تھی، خوشحال تھی، اولاد، بیٹے اور بیٹیاں، سواریاں، رزق، مال، چیزیں، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس تھی، اور بہترین محبت کرنے والا شوہر ملا، دل اور جان نچھاور کرنے والی سسرالی ملے۔ بس اس کی زندگی میں 5 نقصان ایسے ہوئے جس نے اس کی قبر کو آگ بنا دیا، شعلے بنا دیا۔ اس کی روح سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، سوز اور گداز میں ہے۔ اس کی روح نے کبھی چین نہیں پایا، اس کی روح نے کبھی سکون اور امن نہیں پایا، اور اس کی روح ہمیشہ درد میں اور تڑپ میں ہے، اور اس کی روح ہمیشہ ایک مستقل سسکن میں ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، مال اور چیزوں کی فراوانی نے مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی کر دیا۔ میں نے ہمیشہ اپنے سر کو ننگا رکھا، میں نے کبھی نماز، تسبیح، ذکر، اعمال کا اہتمام نہ کیا۔ میں نے غریب سے حقارت کی، میرے پاس ملازم تھے، میں مدد بھی کرتی تھی، لیکن ان کے لیے دل میں عظمت نہیں تھی۔ میں ہمیشہ ایک ایسی کیفیت کے ساتھ ان کے ساتھ رہتی تھی کہ شاید میں ان کا خدا ہوں۔ مجھے مانگتے ملازم اچھے لگتے تھے، میں انہیں بن مانگے دیتی نہیں تھی، اور مانگنے کے لیے انہیں تڑپاتی تھی، اور یہ تڑپنا اچھا لگتا تھا۔ میں لوگوں پر اعتراض کرتی تھی، حالانکہ ہر بندے کو رب نے بنایا ہے۔ مجھے کبھی یہ بات سننے کو ملتی تھی، میں سنی انسنی کر دیتی تھی۔ اعتراض میرا شیوا تھا، ننگے سر اور بے حجاب رہنا میرا طریقہ تھا، اور ایسے لباس پہنتی تھی جو میرے جسم کے حجاب کو نہیں ڈھانک سکتے تھے، اور ایسا لباس پہنتی تھی جو میرے جسم کو مکمل حیا نہیں دے سکتے تھے۔ میں اسی طرح زندگی کے دن رات گزارتی رہی۔ رمضان کے روزے آتے تھے، مال تھا، میں اس کا صدقہ دے دیتی تھی۔ روزے رکھنا میرے لیے تکلیف دہ عمل تھا۔ میں اپنے ملازم، نوکروں اور غلاموں کو روزے رکھوا دیتی تھی۔ میں سب کچھ یہی سمجھ لیتی تھی۔ میرا دل بھرا ہوا تھا، مجھے رب بھول گیا تھا، رب کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھول گیا تھا، اللہ کے نیک بندے، اولیاء، صالحین، وہ سب ایسے محسوس ہوتے تھے شاید میں ان پر احسان کر رہی ہوں۔ میرا دل اسی جذبے کے ساتھ دن رات بسر کرتا رہا۔ آخر میری عمر ختم ہو گئی۔ عمر کے آخری حصے میں ایک نیک صالح عورت میری دوست بنی۔ وہ مجھے نیکی، تسبیح، درود پاک، نیک اعمال کی طرف ہمیشہ توجہ دلاتی تھی، لیکن میں نے کبھی اس کی توجہ کو اپنے لیے کچھ نہ سمجھا۔ میں ہمیشہ اپنی مستی میں مست اور کھلے لباس، کھلے جسم، کھلے بدن، کھلے بال کے ساتھ زندگی کے دن رات گزارتی چلی گئی۔ موت سے 3 دن پہلے مجھے احساس ہوا کہ میرے دل میں گھٹن ہے اور میں گھر سے نکل جاؤں، اور یہ کیفیت میرے اندر ایسی بنی، میں اپنے دور ایک جاننے والی نوکرانی کے گھر چلی گئی۔ بیٹے بیٹیاں مجھے لینے کے لیے آئے اور بار بار کہتے تھے، امی یہاں رہنا آپ کی توہین ہے، آپ اس کے برتن میں کھا رہی ہیں، آپ اس کی ٹوٹی چارپائی پر سو رہی ہیں۔ میں کہتی تھی، بیٹا نہیں، مجھے اب یہاں چین محسوس ہوتا ہے، اور میرے اندر کا ایک انسان جاگا، پر دیر ہو چکی تھی۔ یہ انسان کئی بار جاگا تھا، میں نے اس اندر کی انسان کی کبھی سنی ہی نہیں تھی، میں نے ہمیشہ اس کو جھٹلایا تھا۔ وہ روح بولنے لگی، یاد رکھو، انسان کے اندر ایک انسان ہوتا ہے، وہ اسے جھنجھوڑتا رہتا ہے، وہ اس کو کہتا رہتا ہے کہ دیکھو، خیال کرنا، لیکن یہ انسان جب سو جاتا ہے تو پھر سو ہی جاتا ہے۔ میں بھی سو گئی تھی۔
اسے کوئی نصیحت، کوئی عبرت اور کسی اچھے کی بات اچھی نہیں لگتی، بس پھر ہر کسی کی بات کو برا کہتا ہے۔ بس آج ان اعمال کی وجہ سے مجھے اذیت دی جا رہی ہے۔ صحابی بابا فرمانے لگے، پھر ان کے لیے میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر ان کی مغفرت کے لیے رو رو کر دعا کرتا رہا۔ صحابی بابا فرمانے لگے، میں آپ کو کیا بتاؤں، روحوں کے حالات بہت دردناک بھی، عبرت ناک بھی اور بہترین بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اگلی نشست میں کچھ ایسے قبور کے حالات بتاؤں گا جن سے میں نے نصیحت بھی پائی اور اعمال بھی پائے۔